بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. باب شروط الصلاة. عن علي بن طلق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. یہاں سے کتاب الصلاۃ کا تیسرا باب شروط الصلاۃ ہے. شروط شرط کی جمع ہے. شرط بولتے ہیں نا ہم لوگ، اسی شرط کی جمع کیا ہے؟ شروط ہے. یعنی نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے اوقات گزر گئے نا، اوقات صلاۃ گزر گئے نا، اذان، مواقیت الصلاۃ. ابھی تیسرا باب ہے نماز کی شرطوں کا بیان. شرط کس کو کہتے ہیں؟ شرط کہتے ہیں کسی چیز کا کسی سے ایسا تعلق کہ اگر یہ نہ پائی جائے تو وہ بھی ختم ہو جائے. اذا فات الشرط فات المشروط. مقولہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط. جب شرط ہی نہیں پائی جاتی تو مشروط کہاں ملے گا؟ سمجھ گئے نا؟ جیسے کہا جائے کہ ہر مسلمان کے لیے جنت ہے، سامنے کھڑا ہوا ہے ایک غیر مسلم، ارے بھائی یہ بھی تو انسان ہے، انسان تو ہے، لیکن جب شرط ہی اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو وہ مشروط بھی، سمجھ گئے نا، نہیں پایا جائے گا. شرط اور فرض سمجھیے یا رکن، ان میں کیا فرق ہے؟ شرط اور رکن یا فرض میں کیا فرق ہے؟ ساتھ میں ہو نا؟ ہاں سمجھو پہلے. شرط جو ہوتی ہے وہ اصل چیز سے خارج ہوتی ہے، اس کا حصہ نہیں ہوتے. اور فرض جو ہوتی ہے تو ضروری لیکن اس کا حصہ ہوتی کسی چیز کا. نہیں سمجھ آیا؟ شرط جیسے مثال نماز کی ایک شرط کیا ہے؟ وقت ہونا، لیکن نماز کے اندر تو نہیں ہے، نماز کے باہر ہے. سمجھ گئے نا؟ طہارت شرط ہے، وضو. یا ایھا الذین آمنوا اذا، شرط کے لیے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا. ایمانوں والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو. پہلے کیا کرو؟ وضو کرو. دیکھو شرط تو ہے لیکن نماز کے پہلے یہ شرط نماز میں داخل نہیں ہے. لیکن فرض جو ہے جیسے تکبیر تحریمہ، اللہ تو نے کیا ارشاد فرمایا؟ تحریمہ التسلیم، تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم. نماز کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ کس سے؟ اللہ اکبر سے. تحریمہ التکبیر،
نماز کے اندر جتنی چیزیں حرام ہیں، بات کرنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سمجھ گئے نا، یہ سب کب حرام ہوتا ہے؟ کیا چیز حرام کرتی ہے؟ گھر سے نکلے ہو نیت کے لیے، مسجد میں آ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، امام صاحب اقامت کہہ رہے ہیں اور تم بازو والے سے بات کر رہے ہو، کوئی حرج نہیں، ضرورت ہے۔ نماز میں غیر چیزیں جو حرام ہوتی ہیں، وہ حرام کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ التکبیر۔ جب بندہ اللہ اکبر کہہ لیا تو اب ساری حلال چیزیں حرام۔ ماشاءاللہ بغیر موبائل کی کسی کی زندگی نہیں ہے۔ آدمی بیوی کو گھر میں چھوڑ دیتا ہے، بچوں کو گھر میں چھوڑ دیتا ہے، گاڑی جو ہے باہر چھوڑ، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن موبائل کہاں ہوتا ہے؟ جیب میں۔ اب موبائل بھی حلال ہے، ضرورت کی چیز ہے، آپ جب تک تکبیر نہ کریں تب تک موبائل پر بات کرنا کیا ہے؟ حلال۔ لیکن اللہ اکبر تک اس کا نام ہی تکبیر تحریمہ، یعنی وہ تکبیر جس سے ساری چیزیں نماز میں حرام ہو گئیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا؟ تکبیر تحریمہ، اسی حدیث سے لیا گیا، تحریمہا التکبیر، تحریمہا التکبیر وتحلیلہا التسلیم۔ ہر وہ چیز جو نماز میں حرام ہوتی ہے، حرام کرنے والی چیز کیا ہے؟ تکبیر تحریم، اللہ اکبر۔ دیکھیں فرض تو ہے، لیکن نماز کی شرط نہیں، کیونکہ نماز کے اندر ہے، نماز کا ایک جز ہے، سمجھ گئے نا، نماز کا ایک جز، نماز کا حصہ ہے۔ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، اور تکبیر نے تو ساری چیزیں حرام کر دی، اب حلال کرنے والی چیز کیا ہے؟ تسلیم، السلام علیکم، یہ تو حدیث ہے، سمجھ گئے نا، لیکن اب آگے آئے گی۔ حرام کس سے ہوتی ہے؟ بات چیت کر رہا، ساری چیزیں تکبیر سے۔ حلال کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ اس سے پتہ کیا چل گیا کہ نماز اب جو ہے سوائے اللہ اکبر کے کسی اور لفظ کے ساتھ شروع کرنا جائز نہیں ہے، سمجھ گئے نا۔ یہی تقریباً جمہور کا خیال ہے کہ انسان نماز اگر شروع کرنا چاہے صرف اللہ اکبر سے شروع کر سکتا ہے، اگر اللہ اکبر سے شروع نہ کیا تو جمہور کہتے ہیں 99 نام اللہ تعالیٰ کے پڑھ ڈالے، واللہ الخالق پورا، اور پھر الحمدللہ رب العالمین، تو نماز نہیں ہوگی، سوائے حنفیہ کے، ان کے یہاں ہو جائے گی۔ ربی الاعلی، اللہ عز و جل، اللہ الکبیر، اللہ السمیع کی صدر پہ شروع ہو جائے گی۔ یہی ہمارے علماء نے، ایسے ہی تحریمہا التسلیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے نماز پوری ہوگی، اور کسی اور عمل سے نماز اگر آپ شروع کریں گے، ابھی بتائیں گے، پھر کیا کرو؟ اٹھاؤ ایک طرف کا حصہ، بدن کا حصہ، وہ کیا ہے؟ حنفیہ کے ہاں خروج بسنع ہی فرض ہے، کیا؟ سانپ پھیرنا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی عمل آپ قصدن کر دیں نماز آپ کی ہو گئی۔ بیٹھے تشہد پڑھ لیے، بھائی نے بلایا، جی نماز باطل ہوگی، پوری نماز پھر لوٹائیں، کیا کر پوری نماز پھر لوٹائیں، لیکن
آپ سب ماشاءاللہ پورا پڑھ ڈالیں. نماز سے نکلنے کے لیے بھائی آپ لوگ بعد میں آنا، میں جا رہا ہوں ہماری ڈیوٹی، آپ کی نماز مکمل ہو گئی. اگر بھول کے بول دیتے تو نماز باطل، اور ارادے کے ساتھ بول دیا آپ نے، نماز آپ کی پوری ہو گئی. بلکہ بعض لوگوں نے، بعض فقہا نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اور تماشا بن گیا. سمجھ گئے نا؟ التحیات للہ والصلوات پورا کر لو اور پھر کیا سمجھے، ہوا خارج کیا، ہوا خارج کر دیا. اگر کنٹرول کرتے کرتے اپنے سے نکل جائے تو نماز باطل، اور قصدن اگر نکال دو تو نماز پوری. تو یہ حدیث تمام آج سے نہیں، ایک زمانے سے علماء بلا وجہ لوگ ہم لوگوں کو بدنام کرتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ بدنام نہیں، کوئی بات ہم ایسی نہیں کہتے آپ لوگوں کو یا دنیا کے سامنے جو سلف نے نہ کہا ہو. اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے اس میدان میں جو اترے ہیں کہ فقہا کے وہ اقوال جن کی بنا پر امت کے لوگوں نے حدیث صحیح کو ترک کر دیا، ان میں سب سے پہلے میں نے جو دیکھا، بہت سارے لوگوں نے رد لکھا، لیکن مسلسل اگر کسی نے اس پر باب قائم کیا تو یاد رکھے گا امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ جو امام مسلم کے استاد اور امام ابو داؤد کے استاد، سمجھ گئے نا. سب سے پہلے انہوں نے جو اپنی کتاب المصنف لکھی، کیا رکھ؟ المصنف لابن ابی شیبہ الحمدللہ. اسی لیے اس کتاب کو جلدی چھپاتے نہیں تھے، بھی لوگوں نے چھپایا. تو مصنف ابن ابی شیبہ، اس کتاب میں باقاعدہ ایک باب انہوں نے قائم کیا کہ دیکھیں عقل، قیاس، رائے، اپنے امام کے اجتہاد کی بنا پر لوگوں نے کیسی کیسی حدیثیں چھوڑ دی. آئی بات سمجھ میں؟ کس نے؟ امام ابن ابی شیبہ. پھر اس کے بعد جس نے خوب کھول کر کے اس میدان اتر کر کے پردہ چاک کیا، وہ ہیں حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اعلام الموقعین، حافظ ابن القیم. اور عربی میں تو ہی، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے. اور اسی کتاب کا ترجمہ جب مولانا خطیب الہند مولانا محمد صاحب جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، تو مولانا ابوالکلام آزاد خوش ہو کر کے پھر اس پر تبصرہ لکھا تھا اور بڑی حوصلہ افزائی کی تھی، بلکہ اور کتابوں کا نام بتایا کہ نہیں، ان کتابوں کا بھی اردو میں ترجمہ کرنا بہت مفید ہوگا. تو مولانا ابوالکلام آزاد کے مشورے سے اس کتاب کا اعلام الموقعین، اللہ اکبر. اور ابھی عربی میں بھی چھپی ہے اور اردو میں بہت اچھی چھپ گئی ہے. تو باقاعدہ اعلام الموقعین میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے. سمجھ گئے نا؟ میں پوری اتنی اور ساری اکٹھے، ایک طرف کہتے ہیں حدیث ہے اور دوسری طرف یہ امام کا قول ہے. امام کے ماننے والوں نے، امام نے کہا کہ جب صحیح حدیث ہو جائے، اور صحیح حدیث ہے، لیکن اس کے باوجود اس حدیث کو رد کر دیتے ہیں. لیکن حدیث قبول، امام کے قول پر جمے رہتے، حدیث کو قبول کرنے سے انکار اور ہزار قسم کی تعویلیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر اردو میں آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہوں تو بہت ساری کتابیں ہیں جوناگڑھی وغیرہ کی، لیکن ایک کتاب بڑی اہم ہے، انہی کے کو سامنے رکھ کر کے تیار کیا ہے اور بڑی زبردست ہے. الظفر المبین، الظفر المبین فی رد مغالطات المقلدین. کاش کی کتاب کو عربی میں ترجمہ کر دے کوئی، عربی ہی اردو میں پڑھا، لیکن ہے بڑی زبردست کتاب. اس کے لکھنے والے ہیں شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں مولانا ابو الحسن سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ تھے. مولانا ابو الحسن سیالکوٹی جو یہ بہت بڑے عالم تھے اور بڑے ذہین. میاں صاحب سے جب حدیث پڑھ کر کے آئے ہیں اور انہوں نے سیالکوٹ وغیرہ میں حدیث کا درس شروع کیا ہے، تو
تینوں نے اپنے تقریر، تحریر، تدریس تینوں کے ذریعے حدیث کی خدمت کی. انہوں نے جو کتاب لکھی الظفر المبین فی رد مغالطات المقلدین، اردو میں ہے، اگر کہیں ملے تو پڑھیں، لڑنے کے لیے نہیں، معلومات کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں بلکہ کیا، معلومات کے لیے. مشکل یہ ہے کہ اگر کوئی پا جاتا ہے تو اس کو کہیں دریا میں پھینک دیتا ہے، پھر واپس نہیں لوٹاتا. ہم نے بہت پرانا نسخہ لاہور سے چھپا تھا، غرب مولانا عطا اللہ حنیف بھوجانی رحمۃ اللہ علیہ چھپائے تھے، پرانا نسخہ تھا اور اتنا موٹا. ہم نے اس کو رکھا تھا. ایسے درس میں بات آئی، ایک صاحب نے کہا ہم کو دے، ہم مطالعہ کریں گے، اگر اس میں صحیح حوالہ ہے تو ہم کل سے. الحمدللہ میں نے دے دیا. پھر آج 20 سال ہے کہ آدمی ہی پلٹ کے نہیں آیا، لے جا کر کے جن کو مطالعہ ہی نہیں پورا ہوا ہے. تو جن لوگوں کو دکھایا اس نے کہا کہ نہیں، سب سے بڑا ثواب ہے کہ اس کو پھینک دو اور کبھی ان کے یہاں جانا نہیں. کئی کتابیں لوگ لے گئے، نہیں معلوم نہیں، ہم کو دکھائیں. مولانا نے کہا ہے کہ لاؤ دیکھیں، اگر ہے تو ہم بھی مان جائیں گے. وہ بیچارہ سوچتا ہے ہم بھی مانیں گے اور وہ بڑے مان جائیں گے، لیکن نہیں معلوم کہ بڑے جائیں گے تو وہاں معلوم ہے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق ایسے ملکوں سے ہے کہ جتنا بڑے کے پاس جائے گا اتنا ہی معاملہ بڑھتا اور بگڑتا جاتا ہے، سمجھ گئے نا. اور جتنے چھوٹوں کے پاس جائے گا معاملہ اتنا سدھر جائے گا. تو یہ کتاب الظفر المبین فی رد مغالطات المقلدین مولانا ابوالحسن سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور ان کے بڑے اچھے کارنامے ہیں. کاش کی کہیں حالات ہوتے، یعنی سمجھو کہ سب سے پہلا انسان جس نے اردو زبان میں بخاری کی اتنی بڑے شرح لکھی ہوگی 30 جلدوں کے اندر. دنیا میں اگر یہ کتاب ہوتی تو شاید کسی اور شرح کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اردو میں اتنی بڑی محنت کی تھی، اور پھر تو شرح تھی، اس کے ساتھ اور کچھ کہیں دوسرے محدثین کے اور اقوال افعال ترجیحات، بڑی زبردست کتاب تھی. لیکن حالات و زمانہ ایسے بدلتے گئے، کبھی سیلاب ہے، کبھی اور آپ حضرات جانتے ہیں یہ ہند و پاک کی جو تقسیم ہوئی، اس نے بہت بڑے بڑے ذخائر جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے. آپ کے پاس بڑی لائبریری تھی، آپ گئے تقسیم پر ادھر ادھر ہوئے، آ کر کے لوٹ لیا، یا ہندوؤں نے آگ لگا کر کے جلا دیا. تو یہ بڑے حوادث ہوئے جس میں بہت ساری کام کی کتابیں، بہت بڑا ذخیرہ ضائع ہوا. مولانا عبدالسلام صاحب بستوی شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ہم نے دیکھا آخر عمر تک روتے رہے. کیوں؟ انہوں نے عربی میں ابن ماجہ کی شرح لکھی تھی، عربی میں، اور وہی تقسیم کے وقت جو کتب خانہ ان کا جلایا گیا دلی میں، اسی میں وہ شرح ہوئی. سب سے زیادہ افسوس اور رونا ان کو اسی پر تھا، کیا جو اتنی محنت سے شرح لکھی تو اس شرح جلا دی گئی. تو ایسے بہت سارے حوادث ہوئے، ورنہ یہ کتاب بہت اچھی تھی. تو بہرحال بات چلی تھی تحریم التکبیر و تحلیلها التسلیم. جمہور اہل علم کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، جمہور محدثین، سب کا یہ خیال ہے کہ نماز سے آدمی اگر فارغ ہو سکتا ہے، مکمل ہو سکتے ہی تو کب؟ السلام علیکم کے بعد. اور نماز شروع ہو سکے گی تو کس کے ذریعے؟ اللہ. دیکھیں فرائض میں سے دونوں چیزیں ہیں، لیکن چونکہ نماز کے اندر شرائط نہیں ہے تو بات یہاں کیا چلی؟ فرائض کی نہیں بلکہ کیا؟ شرائط کی. باب شروط الصلاۃ. چلو سب سے پہلی حدیث اس سلسلے میں عن علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اس سے پہلے ان کی حدیث گزر چکی ہے اشارتاً. یہ طلق بن علی ہے یا علی بن طلق ہے، بہرحال دونوں باپ بیٹے مسلمان تھے. اور ان کی حدیث گزری ہے پیچھے نواقض وضو میں، نواقض وضو میں، سمجھ گئے نا. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فسع احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کسی انسان کی ہوا خارج ہو جائے نماز کے اندر، باوضو رہا، نماز پڑھ رہا تھا، ہوا تو خارج ہو گئی، فلینصرف، تو اسے چاہیے کہ واپس جائے، اب وہاں کھڑا نہ رہے. ضروری ہے جانا؟
کیوں؟ اب آپ نمازی تو نہیں رہ گئے. اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ نمازی نہیں رہیں گے نا. اب نمازیوں کے بیچ میں غیر نمازی کھڑا ہو، یہ کسی بھی صورت سے درست نہیں ہو. فوراً کیا کرے؟ وہ چلا جائے. وَلْيَتَوَضَّأْ، اور کیا کرے؟ وہ وضو لوٹائے، وضو کرے. وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ، اور واپس آ کر کے نماز کو لوٹائے. یہاں اس حدیث سے کئی مسئلے ثابت ہوئے. پہلا تو یہ ہے کہ اگر انسان، یعنی شرط ثابت ہوئی، اذا، جب تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو گئی کس کے اندر؟ نماز میں، فلنس، تو نماز توڑ جائے، وہ ٹوٹ گئی نماز. اس کا مطلب کہ نماز کے لیے طہارت کیا ہے؟ دونوں، طہارت صغرا اور طہارت کبرا، حدث اصغر اور حدث اکبر، دونوں شرط سے طہارت جو ہے وہ شرط ہے. نمبر 2، ایسا نہیں کہ واپس چلا جائے گھر بیٹھے. کیا کرنے واپس ہے؟ وَلْيَتَوَضَّأْ، وضو کرے اور فوراً وضو کر کے مسجد میں آ جائے. نمبر 3، وَلْيَعُدْ الصَّلَاةَ، کیا کرے؟ وہ نماز کو لوٹائے. تیسری چیز یہ ثابت ہوئی کہ نماز کو پھر نئے سرے سے لوٹانا پڑے گا. اگر آپ عشاء کی 4 رکعت پڑھ رہے تھے، 3 رکعت یا چوتھی رکعت میں آپ کھڑے تھے، آپ کو وضو ٹوٹ گیا تو پوری نماز آپ کی ختم ہو گئی. آپ جائیں وضو کریں اور وضو کر کے آئیں اور نماز کو لوٹائیں. سمجھ گئے نا؟ یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر نمازی کا وضو نماز کی حالت میں ٹوٹ جائے، نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ گیا، جائے گا وضو کر کے آئے گا، تو اب بنا ہے یا استیناف ہے؟ بنا کا مطلب جتنی رکعت پڑھ چکا تھا، جتنا پڑھ چکا اسی کے آگے سے شروع کر دے گا. ایک آدمی عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعت پڑھا، تیسرے میں اس کا وضو ٹوٹ گیا. 2 رکعت پورا کرنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب وہ جائے وضو کرے، وضو کر کے آئے، تیسری چوتھی پڑھ لے، جتنی باقی ہے اتنا ہی پڑھ لے، تیسری اور چوتھی. اس کو کیا ہے؟ بنا، یعنی جہاں تک پہنچے تھے اسی کے اوپر اور آپ پڑھ لیں. اس کو کیا کہا جائے؟ بنا. اور استیناف کس کو کہتے ہیں؟ استیناف نئے شروع سے. اب آپ کی جتنی نماز پڑھی تھی سب ختم، اب آپ نئے سرے سے تکبیر تحریمہ کے ساتھ اپنی نماز پوری کر لیں. اب مثلا ایک آدمی 4 رکعت پوری کر چکا، مثلا تشہد کے پہلے یا تشہد کا کچھ حصہ پڑھا، نماز وضو ٹوٹ گیا، تو اب اگر بنا کرنا ہے تو جائے گا وضو کرے گا اور آئے گا، تشہد کا جو حصہ باقی ہے اتنا پورا کر کے سلام پھیر دے گا. یہ کیا ہوگا؟ اس کو بنا. اور اگر استیناف کریں گے تو پوری. اس حدیث سے پتہ چلا کیا ہے؟ استیناف. یہی تقریباً اکثر اہل علم کا فتویٰ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بنا ہے. کیا ہے؟ بنا.
نواقض وضو میں حدیث پڑھا ہوگا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصاب ہو قے ان، جس کو قے آ جائے یا مزی نکل جائے یا خون وضو حدث ہو جائے، اسے چاہیے کہ جائے وضو کرے اور آ کر کے نماز کو وہیں سے شروع کرے، یعنی بنا کرے، جب بنا کرے. یہ حدیث گزر گئی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس اثنا میں نماز کے منافی کوئی عمل نہ کیا ہو. جسے وضو ٹوٹ گیا، چلے گیا، وضو کر کے آیا، کر لیے، سمجھ گئے نا. کچھ آپ نے نہیں کیا، جتنا ضرورت تھی اتنا ہی کر کے واپس آ گئے. لیکن اگر آپ وضو کرنے کے لیے گئے، وضو خانے میں بھیڑ ہے، ارے بھائی ہم کو نماز پڑھنے ذرا ہٹو، ہم وضو کرنے دو ہم کو، تو اب چانس ختم ہو گیا. کیوں؟ اب آپ کیا کرنے لگے؟ بات کر لیا، اور بات جو ہے نماز کے لیے مبتلات میں سے ہے. نہیں سمجھے؟ موبائل آ گیا، آپ نے بات کرنا شروع کر دی، تو آپ نے گویا کہ اب دنیاوی کام کرنے لگے، اس لیے پوری نماز باطل ہو گئی، نئے سرے سے لوٹانا پڑے گا. لازمی چیز. وعلیکم السلام کہا نا تھا. ہاں بھائی وعلیکم السلام، ہو سکتا ہے اس کے بعد ٹھیک ہو. تو ان لوگوں سے مخاطب ہو گئے نا، لوگوں سے مخاطب ہو گئے نا، اس لیے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ شرط ہے بنا کی کہ وضو کرنے کے لیے گیا تو صرف وضو کر کے آیا، اس اثنا میں بات نہ کرے یا کوئی ایسا عمل نہیں جو نماز کے منافی ہے. سمجھ گئے نا یہ؟ لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، وہی ہم نے بتایا تھا، سند کے اعتبار سے حدیث کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے. اور یہ حدیث جو ہے جمہور کی، اس کو خمسہ نے روایت کیا. خمسہ یعنی سنن اربعہ، مسند احمد بن حنبل، اور امام ابن حبان نے بھی اس کو صحیح کہا. اسی لیے اس حدیث کو ترجیح دی جائے گی. اس سے پہلے بات گزری ہے کہ جب دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہوگا، تعارض ہوگا، تو تعارض اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ دونوں ایک معیار کے نہ ہوں. ایک صحیح اور ضعیف، تو صحیح اور ضعیف میں کبھی تعارض نہیں ہوگا. سمجھ گئے نا؟ تو یہاں یہ حدیث جو ہے اس کو محدثین کی بڑی جماعت نے صحیح قرار دیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اس لیے اس حدیث کو ترجیح دی جائے گی. اور نماز کے اندر اگر وضو ٹوٹ گیا تو بنا کے بجائے کیا کیا جائے گا؟ استئناف کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ چلو، کیسے شرط ثابت ہوئی؟ اس حدیث کو یہاں کیوں نقل کیا محدث ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے. اگر شرط نہ ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو دوبارہ وضو کرنے کے لیے نہیں بھیجتے. ٹھیک ہے نا؟ چلو. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار رواہ الخمسہ الا النسائی وصححہ ابن خزیمہ. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة حائض، حائضہ عورت کی نماز اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتے الا بخمار، مگر دوپٹے کے ساتھ. خمار کہتے ہیں اس کو جو انسان کے بال، کان، گردن اور سینے کو کیا کرے، وہ ڈھانپ لے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خمار. اب اس کا ٹوپی لگا کوئی عورت نماز پڑھے تب بالوں کو اکٹھا کر لے، کوئی مشکل ہے؟ ٹوپی نہیں لگاتی،
ہاں عورتوں کو ٹوپی لگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کم سے کم؟ ہاں کبھی پولیس میں کام کرنے والوں کو نہیں دیکھا تم نے؟ اچھا وہ عورت نہیں ہے؟ ارے یار مسلمان ہے عورت ہے پھر کہاں نہیں دیکھا تم نے؟ ارے اتنی ٹوپی سرکاری ٹوپی لگائی ہوئی ہے بھائی، مسلمان ہے اس پر بھی تو نماز ہے، لیکن کیوں؟ یہ حصہ نہیں چھپا ہوا ہے. یاد رکھیں خمار ڈھانپ لینے والی. اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں کیا دھوپ وغیرہ سے بچیں کے لیے وہ بھی استعمال کر دیں گے. کون سا کیپ کہتے ہیں اس کو؟ کیا بہت استعمال ہوتا ہے. یا کچھ بعض علاقے کی عورتیں دیکھیں اسکارف پہنتی ہیں لیکن وہ صرف سر کے بالوں کو ڈھانپتی ہیں، کان ہے گردن ہے، سمجھ گئے نا، یہ سامنے کا حصہ سب کھلا رہ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض، حائضہ عورت کی، حائض یہ دیکھیں یہ ایسا لفظ ہے، یہاں ایک عربی گرامر قاعدہ یاد رکھیے گا. دیکھو ہونا کہ حائضہ آنا چاہیے نا مؤنث، اس میں فاعل کیسے گا نا، عالم، عالمہ، فاضل، فاضلہ، قاری، قاریہ. لیکن یہاں کیا ہے؟ مذکر. کیوں؟ یہ یاد رکھیے گا، ایسے حدیثوں میں بہت سارے الفاظ آئیں گے کہ مذکر اور مؤنث کو تمیز کرنے کے لیے تا لگایا جاتا ہے. عالم، عالم کہا جائے تو عورت کے لیے بول سکتے ہیں، لیکن جب کہیں گے فلاں عالم کو بلاؤ تو یہ نہیں کہ مرد اور عورت میں کیا تمیز نہیں ہو سکے گا، اسی لیے عالم اور عالمہ. قاری قرآن پڑھنے والے کو کہتے چاہے مرد ہو یا عورت ہو. کہا گیا بھائی فلاں قاری اور آپ کی مراد عورت سے ہے تو آدمی نہیں سمجھے گا. کیوں؟ یہ فاعل کا جو فعل ہے وہ دونوں میں مشترک ہے، لیکن ایسا اس میں فاعل جو عورتوں ہی کے ساتھ خاص ہے مرد کے لیے نہیں، تو وہاں اشتباہ نہیں ہوتا. کیوں؟ حائض کبھی مرد کو تو نہیں، حائض کا مطلب صرف کیا ہے یہ؟ ہاں حائض. اسی لیے احائض انت، احائض انت. کیوں؟ یہ عمل جو ہے حیض کا یہ عورتوں کے ساتھ خاص، یہ مردوں، اس لیے کبھی اشتباہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے یہاں ہو جائے گا انڈیا میں، انڈیا پاکستان میں. کیوں؟ جب مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے پیچھے علماء پڑ گئے، تو سب سے پہلے تو اس کا پیچھا مولانا محمد حسین بٹالوی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. یاد رکھیے گا مولانا محمد حسین بٹالوی یہ پہلا مرد مجاہد ہے بر صغیر میں. ان کے بڑے کارنامے ہیں، کبھی ان کے حالات کو پڑھیے گا. کون؟ مولانا محمد حسین بٹالوی. ان کی سیرت پر کہیں دیکھیں مل جائے گا، پڑھیں. یہ پہلے اہل حدیث عالم ہیں جنہوں نے مرزا غلام احمد کا مقابلہ شروع کیا. سمجھ گئے نا، مباحثہ. پہلے ہی عالم ہیں جنہوں نے پورے بر صغیر متحدہ، آج کسی بھی ہندوستان نہیں، پورے بر صغیر کا دورہ پیدا کیا. انہوں نے پورے بر صغیر کا مہینوں، اور بڑے بڑے جتنے بھی مکتب فکر علماء تھے
انہوں نے کیا کیا، مرزا غلام احمد قادیانی کے وہ اقوال عقائد اس کی کتابوں سے نوٹ کیا، اور پھر اس کو لے جا کر کے پورے بر صغیر کے علماء کے سامنے رکھا، کہا اب آپ بتائیں یہ اس کا عقیدہ ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سارے علماء کے پاس لے کے گئے. سب سے پہلے شیخ الکل میاں نذیر حسین اپنے استاد کے پاس شاگرد ہیں، اور مولانا محمد حسین بٹالوی میاں صاحب کے شاگردوں میں السابقون الاولون میں سے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے استاد کے پاس لے گئے. میاں صاحب نے بالکل کہا یہ عقیدہ جس کا ہے وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے. پھر اس کے بعد پورے بر صغیر کا دورہ کر کے انہوں نے تیار کیا اور باقاعدہ کتاب کی شکل میں شائع کیا. یہ کتاب کہیں مل جائے تو اس کو خریدیں. یہ لاہور سے بھی چھپی تھی، اور ابھی حال میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے دلی سے چھپایا، کہیں مل جائے. فتح تو مولانا محمد حسین بٹالوی کا یہ دوسرا کارنامہ. اور تیسرا جو کارنامہ بالکل انفرادیت کا ہے وہ یہ کہ انگریزوں کے دور میں انگریز جب آیا ہے تو اس نے، چونکہ انگریزوں کا مقصد تھا کہ کہیں یہ دوبارہ ہمارے خلاف نہ اٹھیں، تو اسی لیے جتنی اسلامی کام ہو رہے تھے، اسکول، مدرسے، مساجد، سب کو اس نے کیا کیا، ختم کر دیا، بالکل بند کر دیا. ہر مسجد میں مدرسہ ہوتا تھا، جہاں گاؤں کے بچے چھوٹے بڑے سب کی تعلیم ہوتی تھی. انگریزوں نے آ کر کے سب سے پہلے مساجد میں تالا لگایا. نماز کے لیے کھولتے تھے، نماز کے بعد بند، کہیں مدرسہ نہ چل جائے. سارے مدارس اوقاف ضبط کر لیے. پھر اس نے اپنا اسکول کھول دیا. اسکول کھولے انگلش میڈیم سے، پڑھانے والے باہر سے لائے گئے، تنخواہ دے کے ہمارے یہاں سے رکھا، تاکہ ان کو وہ تعلیم دی جائے جس میں اسلام کی کوئی تعلیم نہ ہو. اور باقاعدہ پیپر نکالا، کتنا کیا کہتے ہیں وہ ہفتہ واری جو جرائد ہوتے ہیں نا مذہبی، تو کوئی مسلمانوں کا پرچہ نہیں تھا. پرچہ کا تو کیا کہتے ہو، رسالہ میگزین سمجھو، کوئی میگزین نہیں تھا. اور انگریز بڑی تیزی کے ساتھ اپنے نظریات پھیلا رہا تھا. تو پنجاب میں کہیں اہل حدیث کانفرنس ہو رہی تھی، تو وہاں کوئی ایک صاحب تھے، انہوں نے بڑا جھنجھوڑا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. اس وقت انگریزوں کے اتنے پیپر چل رہے ہیں، اور ان کی کم سے کم 500 عورتیں آئی ہیں، مسلمان عورتوں کو عیسائی بنانے کے لیے گھوم رہی ہیں، لندن سے بلائی گئی. کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اس وقت سب سے پہلے جس مسلمان نے انگریزوں کے رد میں پیپر نکالا، میگزین نکالنا شروع کیا، وہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو مولانا محمد حسین بٹالوی کی یہ، پھر اس کے بعد بہت سارے نکلے، لیکن شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ مولانا بٹالوی کے بعد اس کے پیچھے پڑے، اور بہت ہی اس کو یعنی ہر اعتبار سے مولانا مرسری نے اس کو گھیرا، اس کے جواب دیے، اور بہت سارے رسالے لکھے. تو ایک مرتبہ مطالبہ کیا، اور اس کے گھر پہنچ جاتے مولانا مرسری، بھائی بتاؤ کہ تمہارا ہر نبی کا معجزہ تو تمہارا کیا ہے؟ تو اس کمبخت نے سوچا کہ ایسا معجزہ بتاؤ جو کوئی دیکھ نہ سکے. سمجھ گئے نا؟ کہا نا کہ ہمارے یہاں ضرورت ہے حائزہ کہنے کی. تو مولانا مرسری نے مطالبہ کیا، تو اس نے نکالا کہ ہاں ہمارا سب سے بڑا معجزہ یہ ہم کو حیض آتا ہے. کس نے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنا یہ معجزہ بتایا. مولانا مرسری اس کو لے اڑے اور پیپر میں شائع کرنا کہا قادیانی بھائی اپنی امی کو خیال رکھو تھوڑا. سمجھ گئے نا؟ تو یہ بہت ہی، اسی لیے پورا مسخرہ تھا. ہاں مسخرہ. اسی لیے اس کے مر جانے کے بعد
ایک مرتبہ لاہور میں کوئی قادیانی کانفرنس کر رہے تھے تو اتفاقاً مولانا مرسری وہاں پہنچ گئے. یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے. مولانا مرسری پہنچ گئے وہاں. یہ تو مر چکا تھا, مباہلہ وغیرہ کے حص کیا, سب مر گیا تھا اور دنیا کے سامنے اس کا پردہ فاش چکا تھا. تو یہ قادیانی چونکہ انگریزوں کا دور تھا تو انگریز چونکہ اس کو پیدا کیا تھا, اس لیے انگریز بہت ہی زیادہ یعنی ان کا مقابلہ بہت مشکل تھا کہ مار پیٹ آپ کریں, سمجھ گئے نا. ہاں زبانی آپ جتنا چاہیں لڑیں لیکن ان پر کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, چونکہ حکومت انگریز کا یہ ایجنٹ تھا, اس نے تیار کیا تھا. تو وہاں بہت بڑی کوئی ان کی کانفرنس ہو رہی تھی لاہور کے اندر. مولانا مرسری پہنچ گئے وہاں. تو قادیانیوں کو پتہ چلا تو قادیانی بڑے خوش ہوئے, چلو ایسا کرو, زندگی بھر ہم کو غلط کہتا رہا, آج اس کو بلاؤ اپنے ہمارے اسٹیج پر آئے گا تو ماشاءاللہ. اگر تقریر کر کے چلا گیا ثناء اللہ تو ہم لوگ کہیں گے بھائی دیکھو ثناء اللہ بھی سدھر گیا نا, ہم کو تسلیم کر لیا, ہمارے اسٹیج پر آگے تقریر کر کے گیا. تو مولانا مرسری تو ڈھونڈتے تھے, بہت چری تھے, وہ پہنچ گئے. جب اسٹیج پہ گئے تو قادیانی اسٹیج سیکریٹری جو کہا کہ حضرت آپ کا موضوع ہے حضرت مرزا کی سیرت بیان کرنا. دیکھو ان کی عقل, واقعی بہت سارے مبصرین نے لکھا, عرب اور عجم نے, ابھی کسی نے پی ایچ ڈی کیا ان کے اوپر مولانا مرسری پر, عربی میں کیا ہے ماشاءاللہ. ابھی ملک سلمان کو جا کر کے وہ کتاب دی گئی ہے, جامعہ سلفیہ کے ناظم نے جا کر کے دیا, پی ایچ ڈی کی گئی. تو مولانا ثناء اللہ مرسری بہت حاضر جواب, بلکہ بتا رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت مولانا مرسری اگر اللہ تعالیٰ ان کو پیدا نہ کیا ہوتا تو فتنے جو تھے متحدہ ہند کے مسلمانوں کو مرتد بنا دیتے. کہتے ہیں کالجوں کے اندر ہم مسلمان بچوں کا پڑھنا مشکل ہو گیا تھا. عیسائی کتاب لکھ رہا ہے, آریہ سماج, آریہ کو تیار کیا تھا, آریہ کا تیار کیا تھا, آریہ سماج کو تیار کیا تھا, ادھر مرزا کو تیار کیا, ادھر احمد رضا خان کو تیار کیا, چاروں طرف سے فتنے تھے. تو مولانا مرسری کو اللہ نے اسی لیے پیدا ہی کیا. لوگ کہتے ہیں کہ اس فتنے کو دبائیں. مولانا مرسری نے کہا انشاءاللہ آج ہم حضرت مرزا کی سیرت بیان کریں گے. اب قادیانی مزہ لے رہے ہیں کہ آج کیا, اب آخر بیان کرے گا. ابھی حضرت مرزا کہہ رہا ہے تو پتہ نہیں تقریر میں کتنے اچھے القاب کے ساتھ یاد کرے گا. اب جب سنے کہ مولانا مرسری آ رہے ہیں تو اور بہت سارے مسلمان اپنے بھی پہنچ گئے وہاں. مولانا مرسری کی باری آئی, کھڑے ہوئے, کہا بھائی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج مجھے وہاں اسٹیج پر موقع ملا, اور ہم اپنے مرزائی بھائیوں کا شکر ادا کرتے, انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ حضرت مرزا کی سیرت بیان کریں. پھر گھڑی دیکھی لیکن ٹائم بہت کم ہے, حضرت مرزا کی سیرت بہت لمبی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ بالکل مختصر انداز میں 2 جملے میں کر دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت تھوڑے وقت میں پبلک اکٹھا. اب لوگ سوچ رہے کیا کریں گے, کہہ رہے میرے محبوب کے 2 ہی پتے ہیں, میرے محبوب کے 2 ہی پتے ہیں. سمجھ گئے نا, ایک مرتبہ کہا, ساری پبلک متوجہ ہے, میرے محبوب کے 2 ہی پتے ہیں. ہاں سمجھ گئے نا. پھر مولانا مرسری جو ہے خوب تب یعنی ہر آدمی متوجہ ہو جائے. پھر تھوڑی دیر کے بعد بھائیو میرے محبوب کے 2 ہی پتے ہیں. اب ساری پبلک سب چھوڑ کر کے ارے ماشاءاللہ کتنا مختصر. پھر تیسری مرتبہ کہا, ہمارا آدمی بلک رہا ہے, جلدی بتائیں کیا پتا ہے, اتنے ہوشیار ہوتے. پھر تھوڑی تیسرے, بھائیو میرے محبوب کے 2 ہی پتے ہیں, زباں پر گالیاں مجنوں سے بات ہے. ہاں سوچو ذرا تھا جرات, میرے محبوب کے 2 ہی پتے ہیں, زباں پر گالیاں مجنوں سے بات ہے. مرزا صاحب کی ساری زندگی انہی دونوں میں تھی, یا تو گالیاں دیتے رہے یا بات کیے تو پاگلوں جیسے کیے کہ ہم کو حیض آتا ہے. سمجھ گئے نا, یہ تھے مرزا صاحب. تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ کہ عربی گرامر کے اعتبار سے
یہ حائض یہاں کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا؟ کیونکہ یہ چیز عورتوں ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا، تو چاہے حائض کہیں یا حائضہ کہیں کوئی فرق ہے نہیں. آئی بس لا یقبل اللہ صلاۃ حائض. حائض اچھا پھر حائضہ نماز پڑھتی ہے؟ حائضہ عورت تو نماز پڑھنا جائز نہیں اس کے لیے نا، لیکن پھر بھی اللہ سے فرمایا حائضہ عورت سے مراد بالغہ عورت. کیوں؟ عورتوں کی بلوغت کی علامت نشانی کیا ہے؟ حیض. حالانکہ حالت حیض میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن حائض عورت کو کہا چونکہ عورت اس کے پہلے بچی اور حیض آنے لگا تو کیا ہو گئی وہ عورت. ہمارے ہاں بچی کب؟ جب تک شادی نہ ہو بچی ہے، جب تک شادی نہ ہو کیا بچی ہے. پورے چاہے بے حد پردہ، صاحب سے ملنا جلنا، کیوں بھائی بچی ابھی ہے. نہیں، بچی کا زمانہ کب تک ہے؟ جب تک وہ بلوغت کو نہ پہنچے. تو مقصد کیا ہے؟ کسی بھی بالغہ عورت کی ایسا کسی بھی نماز اسی وقت فرض ہوتی نا، نماز اس سے پہلے بھی عادت پڑھانے کے لیے کی جائے گی، لیکن ایک اللہ نے فرمایا کسی عورت کی نماز اس وقت تک اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ دوپٹہ اوڑھ نہ لے. سمجھ گئے نا؟ اسی لیے عورت کے لیے بالوں کا ڈھانپنا بہت ہی ضروری. بلکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو علماء کا قول نقل کیا اپنی سنن کے اندر. جیسے امام ترمذی کی عادت ہے کہ بعد علماء نے تو یہاں تک کیا کہ اگر عورت نے دوپٹہ اوڑھا پھر بھی کچھ بال کھلے رہ گئے، لٹکے رہ گئے، تو نماز نہیں ہوتی. یعنی اتنا زیادہ اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے. حتی الامکان عورت کے پورے بال کیا ہوں. اب ایک دیکھو، ایک عورت نماز پڑھی، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھ رہی ہے، دوپٹہ ذرا فیشن والا چھوٹا سا ہو، دوپٹہ توڑ دیا لیکن دم پیچھے اگر لٹکی رہ گئی، پھر نماز تو نہیں نہ ہوئی. کچھ عورتیں دوپٹہ اوڑھتے ہیں نا اور پیچھے کا حصہ کھلا رہ گیا، نماز تو نہیں ہوئی. تو دوپٹہ اتنا ہو کہ اگر بال لٹکے ہوئے ہیں تو سارے بال ڈھپ جائیں، اگر کھلے رہ جائیں گے تو نماز نہیں ہوگی. اس سے کیا پتا چلا؟ لا یقبل اللہ نماز قبول نہیں کرتا عورت کی جب تک دوپٹہ نہ اوڑھ لے. اللہ کے رسول نے منع کر دیا، لا قبول نہیں کرتا. کیا پتا چلا؟ یہ ویسے ہی ہے، لا یقبل اللہ صلاۃ رجل حتی یتوضا. اللہ تعالیٰ اس شخص لا صلاۃ الا بطہور، اس شخص کی نماز قبول نہیں جو بغیر وضو کے کرے. تو جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا یقبل اللہ صلاۃ حائض. عورت کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوپٹہ نہ اوڑھے. کیا مطلب؟ عورت کے لیے دوپٹہ، بالوں کا، سر کا چھپانا یہ نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. یہ اور شرط کہاں سے نکلی؟ لا یقبل اللہ، اللہ قبول ہی نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی. تو صحت نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ دوپٹہ. چلو، رواہ الخمسہ، روایت کیا اس کو خمسہ نے، مگر نسائی، یعنی نسائی میں نہیں ہے. اور صحیح کہا ابن خزیمہ نے. دیکھیں یہاں دو محدثوں کا نام آیا ہوا ہے، ابن حبان اور ابن خزیمہ. ان دونوں کے حالات پڑھا کریں. کہیں کتاب محدثین کے حالات جو کتابیں ہیں، ان دونوں نے جس زمانے میں کتابیں لکھی ہیں وہ بڑے فتنے کا دور تھا، ابن خزیمہ اور ابن حبان. تو یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں
بہت ساری محدثین نے جو کتابیں لکھی حدیث کو، جیسے آج کوئی فتنہ پھیل جائے، کوئی اعتراض کرے اسلام پر تو فوراً کوئی نہ کوئی عالم کتاب لکھتا ہے، ایسے ہی حدیث سے دوری یا شرک و بدعات جب عام ہونے لگا اور لوگ سنتوں کو ترک کرنے لگے تو بہت سارے اہل علم نے، بھائی بخاری لکھی تھی، کیا ضرورت تھی ابن خزیمہ کو، نہیں، یہ حالات نے مجبور کیا کہ لکھو اور لکھ کر کے یہ کتاب کیا کرو، عام کرو۔ انہی میں سے ابن حبان اور امام ابن خزیمہ ہیں۔ امام ابن خزیمہ اور ابن حبان یہ دونوں اپنے وقت بھی جو کتاب لکھے وہ فتنے کا دور تھا، فتنے کو دبانے کے لیے لکھے تاکہ فتنہ مٹے اور سنت کا بول بالا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے